ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹری ہاؤس۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہودیت کے بارے میں۔ یہودیوں کا قدیم نام بنی اسرائیل ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکومت کے اہم رکن بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں غلہ خریدنے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر میں آباد کیا، جو اپنی محنت اور دیانت سے طاقتور بن گئے۔ ناظرین، فرعون مصر نے ان کی طاقت سے خائف ہو کر انہیں ختم کرنا چاہا۔ فرعون کے اس حکم کے باوجود کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی لڑکا زندہ نہ رہنے دیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے محلوں میں پرورش پاتے رہے۔ جوان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ کوہ طور کی چوٹی پر آپ پر 10 احکامات نازل ہوئے۔ بنی اسرائیل وادی سینا سے باہر نکل کر اس سرزمین کی طرف روانہ ہوئے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ کئی سال جنگلوں میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل ارض موعود فلسطین کے نزدیک آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل فلسطین میں 12 قبیلوں میں تقسیم ہو کر آباد ہوئے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کا ایک تابوت تھا۔ اس تابوت میں پتھر کی وہ 2 تختیاں بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر اتاری تھی۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس میں من و سلوہ نکلتا تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان جادو کے نقشوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ ناظرین، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیوار گریا کہتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت ساکینہ اور جادو کے نقشے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیل کی سلطنت شمالی اور جنوبی حصوں میں بٹ گئی۔ شمال میں رہنے والے اسرائیلی اور جنوبی حصوں میں رہنے والے یہودی کہلائے۔ اسرائیل کی راجدھانی سماریہ اور یہودیہ کی راجدھانی یروشلم تھی۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت ہے جسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے۔ یہ موجودہ بائبل کا ایک حصہ ہے۔ کل بائبل تمام عیسائیوں کی کتاب ہے اور یہ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید پر مشتمل ہے۔ ناظرین، لیکن یہودی عہد نامہ جدید کو تسلیم نہیں کرتے۔ ناظرین، یہودی ابتدا میں بعض کے تصور سے ناآشنا تھے۔ بعض کا تصور ان میں اس وقت آیا جب انہیں زمین پر اپنی بادشاہت کی امید نہ رہی۔ بعد میں یہودی زرتشت کے مذہب سے متاثر ہوئے اور اسی مذہب سے اخروی زندگی کا اعتقاد اخذ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہودیوں کی روحیں باقی لوگوں کی روحوں سے اس بات میں ممتاز و بہترین ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جزو ہیں، جس طرح بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے۔
یہودیوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کو باقی روحوں کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ غیر یہودی کی روح شیطان کی روح سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ جانوروں کی روح کے متشابہ ہے۔ ناظرین، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ کسی دوسرے یہودی کو قتل کرنے والا یہودی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور موت کے بعد اس کی روح جانوروں یا نباتات میں چلی جاتی ہے یا پھر جہنم میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں اسے سخت عذاب ہوتا ہے اور پاک ہو کر یہودی کے جسم میں واپس چلی جاتی ہے۔ ناظرین، یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹی کراسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد نمودار ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں کا خیال ہے کہ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ ناظرین، دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور پوری دنیا کو فتح کرنا شروع کرے گا۔ یہودی اس جنگ کو آرما کیڈن کہتے ہیں۔ ناظرین، جبکہ اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی یہودیت مذہب کے متعلق ایک شارٹ ڈاکومنٹری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آراء ہمیں